رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بایولوجی میڈ ایزی سیریز کے تحت آج ہمارا بایولوجی کا پہلا لیکچر ہے اور یہ ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ انٹروڈکشن ٹو بایولوجی میں ہم اس سے پہلے کہ بایولوجی کی تعریف شروع کریں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علم کیا ہے۔ اس پہ شاید کسی اور ویڈیو میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ حضرت انسان جب اس دنیا میں آیا تو اگر ہم سائنسی انداز سے اس کو سوچیں تو اس کو بہت سے مسائل کا سامنا تھا، خوراک کے مسائل، لباس کے مسائل، اس کی رہائش کے مسائل، جنگلی جانوروں سے بچنے کے مسائل، اور جب انسان بڑھے اپنی تعداد میں تو ان کے آپس میں جو مقابلہ پیدا ہوا اس کے مسائل۔ تو انسان کے یہ جو تمام مسائل تھے اس کے سوال تھے، اور جب ان کا حل ڈھونڈا گیا تو وہ سوالوں کے جو جواب تھے وہی ان جو مسائل تھے اصل میں وہ ان کے حل تھے، اور اسی چیز کو پھر علم کا نام دیا گیا، جس کو انگلش میں ہم نالج کہتے ہیں۔ تو یہی جو نالج ہے یہ بعد میں آرٹس اور سائنس کی دو بڑی برانچز جو ہیں ان میں تقسیم ہوا، اور پھر یہی سائنسز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برانچ جو سائنس کی برانچ ہے اور اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بایولوجی، یہ بھی بیسیکلی انسان کے مسائل جو ہیں انہی پہ بیس کرتی ہے، انہی کو حل کرنے کے لیے یہ جو ہے سائنس کی جو برانچ ہے یہ پیدا ہوئی۔ اور سائنس بھی کیا ہے، وہی علم ہے جو کہ کیا کرتا ہے، انسان کے مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے۔ بایولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف، یعنی کہ بایولوجی جو ہے وہ جانداروں یا جو زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی کے متعلق سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ بایولوجی جو ہے یہ دو یونانی لفظ جو ہیں بایوس اور لوگوس سے نکلے ہیں۔ بایوس کا معنی ہے لائف اور لوگوس کا معنی ہے ٹو اسٹڈی، تھاٹ، ریزننگ، یعنی کہ سوچنا اور مدلل طریقے سے سوچنا۔ تو اب یہاں سے بھی جو بات ہمیں نظر آتی ہے لوگوس کے معنوں سے بھی، کہ ہم نے زندگی کے بارے میں مدلل سوچنا، یعنی کہ جو سوال ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی، اگر ہم بایولوجی کی اب ڈویژنس کے بارے میں بات کریں تو پہلی جو ڈویژن ہے وہ ہے زوالوجی۔ زوالوجی جو ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کے ایٹمالوجی پہ جائیں اس لفظ کی، اور بایولوجی اور جتنی بھی سائنسز ہیں اسپیشلی بایولوجی، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں، ان کے حصے بکھرے کر کے جو لفظ کیسے مل کر بنے ہیں، ان کے روٹ ورڈز جو ہیں ان کو ذرا غور سے اسٹڈی کر لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو پوری ڈیفینیشن ہے اس کی اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو مزید اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اب یہ زوالوجی ہے، تو زوالوجی جو ہے اس کے دو لفظوں پر مشتمل ہے، زو اینڈ لوجی۔ اب زو کیا ہوتا ہے، چڑیا گھر کو کہتے ہیں، اور چڑیا گھر میں کیا ہوتا ہے، جانور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ زو جو ہے اس سے مراد ہے جانور، اور جو لوجی ہے اگین اس کا معنی ہے تھاٹ اور ریزننگ، یا آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے متعلق پڑھنا۔ تو جو جانوروں کے متعلق پڑھنا ہے وہ کہلائے گا زوالوجی۔ اچھا، یہاں ایک باریک نقطہ ہے کہ بایولوجی کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جانداروں کی زندگی کا سائنسی مطالعہ، جبکہ زوالوجی میں جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جانوروں کی زندگی کا سائنسی مطالعہ۔ بایولوجی کی دوسری جو ڈویژن ہے وہ ہے باٹنی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے لفظ، تو اس نے کہا سر یہ لکھا ہوا ہے بوٹانائی۔ تو یہ بوٹانائی نہیں ہے، باٹنی جو ہے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے لفظ جو باٹن یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کا جو ایٹمالوجی جب ہم چیک کرتے تو اس کا معنی ہے پلانٹ اور ہرب، یعنی کہ پودا یا کوئی بھی جڑی بوٹی جو ہے اس کو اس کے ریلیٹڈ جو پڑھنا ہے وہ کہلاتا ہے باٹنی۔ تو اگین یہ بوٹانائی نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی، باٹنی ہے۔ تو زوالوجی ہوا جانوروں کے متعلق جو سائنسی علم ہے وہ زوالوجی کہلائے گا، اور باٹنی ہے
کہ پودوں کے متعلق، یعنی کہ پودوں کی جو زندگی ہے ان کا جو سائنسی مطالعہ ہے وہ کہلاتا ہے باٹنی۔ اس کے بعد ہے مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دو ٹرمینالوجیز مائکرو اور میکرو کو سمجھیں۔ مائکرو کا معنی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، ایسے تمام جو زندہ چیزیں ہیں وہ ہم مائکرو بایولوجی میں پڑھیں گے، اور جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جو عام آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ میکرو کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جانداروں کا سائنسی مطالعہ کہلاتا ہے بایولوجی۔ تو جانداروں میں اور بے جان چیزوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جاندار چیز ہے اور یہ بے جان چیز ہے؟ یاد رکھیے کہ بایولوجی وہ برانچ ہے جس میں ہم جانداروں کے متعلق پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے بے جان چیزوں کے متعلق نہیں پڑھنا۔ ہاں، لیکن کہ ہم اس انداز سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جانداروں کا بے جان چیزوں کے ساتھ تعلق یا واسطہ رہتا ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو وہ والی بے جان چیزیں بایولوجی کے سبجیکٹ میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن تمام بے جان چیزیں جو ہیں وہ ہمارا سبجیکٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جاندار چیزیں۔ تو اب ہم جانداروں اور بے جان چیزوں میں فرق جب دیکھتے ہیں تو چار جو ہیں وہ بڑے فرق ہیں ان میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جاندار جو ہیں وہ سائز میں بڑھتے ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، تو سارے کے سارے یا کوئی بھی مائکرو آرگنزمز ہیں، تو وہ سائز میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں، گرو کرتے ہیں، اور ایک اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ڈیولپمنٹ جب ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جاندار ہے۔ ایک کرسی یا ایک میز ایک کمرے کے اندر ایک صدی بھی پڑا رہے گا تو وہ سائز میں بڑا نہیں ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ بے جان چیز ہے۔ جبکہ ایک انسان پیدائش کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایک بالغ انسان بنتا ہے، اور اسی طرح باقی تمام جاندار ہیں۔ دوسری اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی اگلی نسل پیدا کرتے ہیں۔ آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کمرے میں پڑی ہوئی کوئی بھی کوئی چیز ہے، لیٹس سپوز کوئی صوفہ ہے، تو ایک سال بعد دیکھیں تو وہ 2 صوفے ہوں کہ اس نے بچہ دے دیا ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بے جان چیزیں ہیں وہ کبھی بھی ریپروڈیوس نہیں کریں گی، یعنی کہ اپنی اگلی نسل پیدا نہیں کر سکتی۔ تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ریسپریشن کا عمل جو ہے اس کو دہراتی رہتی ہیں، یعنی کہ بریدنگ کا عمل جو ہے اس کو اپناتی ہیں، یعنی کہ سانس لیتی ہیں۔ تو سانس لینے والی جتنی بھی اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، جو وہ جانداروں کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ اور پھر چوتھی بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتی ہیں، ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے، لوکوموشن ہوتی ہے۔ لیکن یہ والی جو پودے ہیں وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے، اپنی جگہ چھوڑ کے، لوکیشن چھوڑ کے دوسری جگہ پہ موو نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح کی جو وہ موومنٹ ہے وہ ضرور شو کرتے ہیں۔ جی، جانداروں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پودے جو ہیں چونکہ وہ حرکت نہیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پاتے، تو کیا وہ جاندار ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کا جو جواب ہے وہ کامنٹس میں ہمیں بتائیں۔ جی، اب یہ آئس بریکر ہے۔ آئس بریکر کیا ہوتا ہے یہ بھی پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے اور اس میں کیا ہے کہ اٹس ویری فرسٹ لیکچر، اور یہ آئس بریکرز جو ہیں ہماری ہر ویڈیو میں موجود ہوں گے۔ آئس بریکر کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سوال، کوئی بھی ایسا ایکٹیویٹی کہ جس کے ذریعے سے بچوں کی جو توجہ ہے وہ ٹیچر اپنی طرف مبذول کرتا ہے، اور بچے جو ہے وہ ٹیچر کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آئس بریکر عام طور پر جو ہے وہ لیکچر کے شروع میں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کی مناسبت کہیں درمیان میں بن رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ تو آئس بریکر آپ کے لیے آج کے لیے یہ ہے کہ جاندار اور جانور ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب ڈھونڈیے
اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں. نہ پتہ لگے تو ہمیں کامنٹس میں ہی بتائیں تاکہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جا سکے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین لیونگ آرگنزمس اینڈ اینیملس. اب ہم بات کرتے ہیں برانچز آف بایولوجی پہ. تو پہلی ہے مورفولوجی. اس کے بھی آپ حصے کریں. جتنی بھی ٹرمنالوجیز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے 1 2 یا 3 لفظوں سے مل کر وہ بنتے ہیں. جب ہم ان کی ایٹمالوجی دیکھتے ہیں تو مورف کا معنی ہے شکل و صورت یعنی کہ فارم اینڈ شیپ، اور لوجی کا معنی وہی ہے تھاٹ، ریزننگ، یا آپ اس کو کہہ لیں ٹو اسٹڈی. تو جانداروں کی جو شکل و صورت ہے اس کے متعلق جو پڑھنا ہے وہ کہلاتا ہے مورفولوجی. اب اگلی جو برانچ ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ہے اناٹومی. کیا آپ نے کبھی ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھیں؟ اور اس میں مجھے بتائیں کہ ٹام کون ہے، چوہا یا بلا؟ جی، ٹام کہتے ہیں بلے کو. بلے کو ٹام کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ان کے جسم کو چیڑ پھاڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. تو ٹام بیسیکلی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کاٹتی ہے. اسی لیے کچھ لوگ اپنے ڈوگی کو ٹامی کہتے ہیں. اور اینا کا معنی ہوتا ہے علیحدہ، ایک، یعنی کہ اینا مینز سیپریٹ، ون، اینڈ ٹام مینز ٹو کٹ. تو اناٹومی میں کیا ہوتا ہے کہ جاندار کے جسم کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کے اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں ان کو ایک ایک کر کے، کیونکہ اندر جاندار کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جیسے کہ دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور معدہ ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، جگر ہے، تلی وغیرہ ہے. تو یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے متعلق الگ الگ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اناٹمی کہلاتا ہے. جب اس کی تعریف کریں گے تو اس کو جامع تعریف یہ ہوگی کہ جانداروں کے اندرونی اعضاء کا جو سائنسی مطالعہ ہے وہ کہلاتا ہے اناٹمی، یا بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جانداروں کے اندرونی اعضاء کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے اناٹمی. اگلا ہے ہسٹولوجی. ہسٹو کا معنی ہے ٹیشوز، تو ٹیشوز کے ریلیٹڈ جو ہے پڑھنا وہ ہسٹولوجی کہلاتا ہے. پھر ہے سیل بایولوجی. سیل میں کیا ہوتا ہے؟ سیل بایولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ سیل کے سٹرکچر کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور اس کے اندر جو آرگنیلیز موجود ہیں ان کے بارے میں پڑھنا، اور پھر ان آرگنیلیز کی سٹرکچر کیا ہے اور ان کی فنکشنز کیا ہیں. ان چیزوں کو پڑھنا یعنی کہ ایک سیل کو مکمل طور پر اسٹڈی کرنا وہ کہلاتا ہے سیل بایولوجی. پھر ہے فزیولوجی. آپ کی حد تک فزیو کا معنی ہے فنکشنز. یاد رکھیں کہ فزیو کا معنی ہے فنکشن. جب آپ اس کی ایٹمالوجی کو چیک کریں گے تو کچھ مشکل لفظ جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن آپ کی حد تک، میٹرک کی حد تک آپ اس کو یہ سمجھیں کہ فزیو کا معنی ہے فنکشنز. تو کسی بھی جاندار کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کے افعال یعنی کہ فنکشنز کے بارے میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے فزیولوجی. پھر ہے جینیٹکس. جینز کے متعلق پڑھنا. اور جینز کیا ہوتے ہیں؟ انہیریٹنس کی اکائی ہے. یہ جینز جو ہیں یہ ڈی این اے اور کروموسومز پر موجود ہوتے ہیں. تو سمپلی جینیٹکس جو ہے وہ جینز کے متعلق اسٹڈی کرنا کہلاتا ہے، اور جین ہے یونٹ آف انہیریٹنس. اگلی برانچ ہے ایمبریولوجی. ایمبریولوجی جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایمبریو کے متعلق پڑھنا. ایمبریو کہاں سے کیسے آتا ہے، کہاں سے بنتا ہے؟ تو سپرم اور ایگ کے فیوژن سے زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ جو ہے آگے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس سے بنتا ہے ایمبریو. تو اس ایمبریو کے متعلق پڑھنے کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. پھر ہے جی ٹیکسونومی. اس لفظ کو بھی ہم اس کے 2 حصے کریں گے. ٹیکسا کا معنی ہوتا ہے گروپ، اینڈ نومی کا معنی نیم. تو اس برانچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو جاندار ہیں ان کے ہم گروپس بناتے ہیں اور ان گروپوں کو خاص نام دیتے ہیں. تو بایولوجی کی
وہ شاخ جس میں ہم جانداروں کو گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر ان کو نام دیتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے ٹیکسونومی۔ پیلینوٹولوجی، یہاں پیلیو کا معنی ہے اینشینٹ یا ویری اولڈ، آج سے سینکڑوں سال پہلے جو جاندار، پودے، حیوان، جو بھی چیزیں فوت ہو گئیں، مر گئیں اور وہ زیر زمین دفن ہو گئیں، ان کے جو باقیات جو موجود ہیں اب زیر زمین، ان کو ہم فاسلز کہتے ہیں۔ تو وہ جو فاسلز ہیں ان کے متعلق جو پڑھنا وہ کہلاتا ہے پیلینوٹولوجی۔ انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو، تو انوائرمنٹ سے انوائرمنٹل، تو اے ایل جس لفظ کے آخر پہ آ جائے گا اس کا معنی ہوتا ہے والا یا والی، یعنی کہ وہ بایولوجی جو ماحول کے متعلق ہے، ماحول والی، وہ انوائرمنٹل بایولوجی کہلائے گی۔ پھر ہے سوشو بایولوجی، یہ دونوں لفظوں کو اکٹھا اور درمیان میں ہائفن لگایا ہوا ہے، تو دونوں لفظوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اس کا بھی سوشو کا معنی ہے سوسائٹی، تو معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہم جاندار جو معاشرہ بنا کر رہتے ہیں، تو اس معاشرے کے متعلق پڑھنا کہ وہ معاشرے کے اندر کیسے رہتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے حل کیا ہیں، یہ سوشو بایولوجی میں آتا ہے۔ پھر ہے پیراسائٹولوجی۔ اب پہلے پیراسائٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ پیراسائٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پیراسائٹ ہر ایک ایسے جاندار کو کہتے ہیں جو دوسرے جانداروں سے اپنی خوراک بھی لیتا ہے، رہائش بھی حاصل کرتا ہے، لیکن بدلے کے طور پر بجائے ان کو فائدہ دینے کے ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایسے تمام جانداروں کے متعلق پڑھنے کا جو علم ہے وہ کہلاتا ہے پیراسائٹولوجی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو پیراسائٹس کی خوبیاں رکھتے ہیں، وہ دوسروں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پودوں میں اگر اس کی بات کریں تو اس کی مثال ہے کسکوٹا، اور اگر ہم انسیکٹس کی بات کریں تو اس میں آ جاتے ہیں مچھر اور جوئیں وغیرہ، اور جانوروں میں بھی کچھ انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیراسائٹس ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں۔ پھر ہے بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی جو ہے یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، بایو، ٹیک اینڈ لوجی۔ بایو وہی ہے یعنی کہ جاندار، ٹیک جو ہے ٹیکنالوجی سے ہے، اور لوجی ٹو اسٹڈی، یعنی کہ جانداروں سے آپ نے ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ ایسے مادے حاصل کرنا ہے کہ جو مادے جو ہیں دوسرے جانداروں اسپیشلی انسانوں کے لیے جو ہیں وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو بایولوجی کی اس شاخ کو جس میں ٹیکنالوجی کی مدد سے جانداروں سے ایسے مادے حاصل کیے جاتے ہیں جن کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے، وہ کہلاتا ہے وہ برانچ کہلاتی ہے بایو ٹیکنالوجی۔ پھر ہے امیونولوجی۔ امیونولوجی جو ہے یہ امیون سسٹم سے سمجھنی پڑے گی۔ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ کسی نہ کسی آرگنزم کی، وہ بھی لیونگ آرگنزم کی وجہ سے ہوتی ہیں، مائکرو آرگنزم ہو سکتے ہیں۔ امیون سسٹم کہتے ہیں قوت مدافعت کے نظام کو۔ انسان اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں کے لیے لڑنے کے لیے، ان کے خلاف باقاعدہ فائٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم رکھا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بیماری پیدا کرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان کی جو کارروائیاں ہیں، جو ان کے ٹاکسک مٹیریلز ہیں، ان کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ تو ایسا جو امیون سسٹم ہے اس کے بارے میں پڑھنا کہلاتا ہے امیونولوجی۔ نیکسٹ از اینٹومولوجی۔ اینٹومولوجی تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، تو یہاں پہ آپ نے اینٹو کو یاد رکھنا ہے اور لوجی کو یاد رکھنا ہے۔ اینٹو مینز انسیکٹس اینڈ لوجی مینز ٹو اسٹڈی۔ پھر ہے فارماکولوجی۔ فارما کہتے ہیں میڈیسن کو، تو میڈیسن یعنی کہ ادویات کے متعلق جو پڑھنا ہے کہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، کیسے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کتنی ڈوز اس کی رکھنی ہے، اور اس کو جو پیدا کرنے کے مختلف جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا انٹروڈکٹری لیکچر تھا بایولوجی کے متعلق۔ اس میں ہم نے بایولوجی کی تعریف کو غور سے دیکھا، پھر بایولوجی کہاں سے اخذ کی گئی ہے، پھر مزید یہ ہے کہ اور بایولوجی کی جو ہیں وہ 3
بڑی ڈویژنز کون سی ہیں اور آگے ان کی برانچز کون سی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم جلد ہی ملیں گے، اور اس طرح کے تمام جو لیکچرز ہیں وہ 9th کلاس کے اور 10th کلاس کے وہ ریکارڈ کر کے اس چینل پر وہ آتے رہیں گے۔ تو ایسے تمام لیکچرز جو ہیں وہ سننے کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کے آپشن کو کلک کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں جس میں ہم بایولوجی کو بہت ایزی کر کے سمجھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیے جائیں، کیونکہ یہی علم ہے، اور اسی علم کی جو برانچ ہے وہ سائنس ہے، اور اسی سائنس کی ایک برانچ ہے جس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں، اور وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔